ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. یا ایہا النبی اذا جاک المؤمنات یبایعنک، اے پیغمبر جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے لگیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی، یعنی ڈس اوبیڈینسی نہیں ہوگی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے نا امید ہے۔ اللہ اکبر۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یعنی جیسے کفار اہل قبر سے نا امید ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے۔ ان پہ کیا پتہ چلا کہ ایک عورت کو یہ سب کام جو اس بیت میں آئے ہیں آج بھی کرنے ہیں، اور جن سے روکا گیا اس سے رکنا بھی ہے اور درگزر بھی کرنا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان سے دوستی نہ کرو جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ کیسے آخری آیت اور پہلی آیت اگر سورۃ ممتحنہ کی جوڑ لیں تو پتہ کیا چلا کہ مومن کا شعور بیدار جب ہوتا ہے، نفاق سے وہ دور ہو جاتا ہے، تو دوستیوں اور دشمنیوں کے قبلے بدلنے لگتے ہیں، اور الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ایمان سے متعلق ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کر کے بتائیے پھر کیسے نفاق سے بچیں گے؟ سارا کچھ کر کے بھی ہم نفاق سے پاک ہیں، غلط کام کر کے بھی نفاق سے پاک، بدعات میں پڑھ کے بھی نفاق سے پاک، سود کھا کر دے کر لے کر بھی نفاق سے پاک، گندے کپڑے پہن کر نفاق سے پاک، رسموں کے تومار لگا کر نفاق سے پاک، تو کہیں وہ بات نہ ہو کہ نفاق سے خود کو بری صرف منافق سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نفاق کا خطرہ اور خوف لگا دے اپنی زندگیوں میں، اپنے بارے میں۔ دوسروں کی طرف انگلیاں نہیں اٹھانی، اپنی طرف انگلی اٹھانی ہے، اور اللہ آسان کرے۔ آگے بہت ہی خوبصورت صورت ہے